أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں پورا پورا اجر تو قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو جو شخص آتش دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہوا، اور یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ سامان فریب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی 185 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ درس سے بھی اس پر بات ہو رہی تھی کہ بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں 4 بڑی بڑی حقیقتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس میں واضح کیا۔ 2 پر بات ہو چکی تھی کہ اس سے پہلے وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، بلکہ یہاں پر اس کو کچھ مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، بیکار اور عبث نہیں بھیجا گیا ہے، اور اس کا ایک ایک لمحے کا حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ یہ سمجھ کر اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ اس کو متنبہ کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، یعنی اس کا نتیجہ جو نکلے گا قیامت میں وہ یہ کہ کوئی اگر جو ہے جنت میں داخل کر دیا گیا اور آگ سے ہٹا دیا گیا جہنم سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے، چاہے دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی کامیابیاں ہوتی ہوں گی، جیسا کہ سورہ آل عمران ہی میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے پارے میں تذکرہ فرمایا تھا، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ مزین کر دی گئی ہے، خوشنما کر دی گئی ہے، مرغوبات انسان کے دل میں محبت ڈال دی گئی ہے۔ کن کن چیزوں کی بتایا اللہ تعالیٰ؟ عورتوں کی، بیٹوں کی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان لگے گھوڑے اور کھیتیاں، تجارت، یہ ساری چیزوں کو جو ہے مویشی، یہ سب اللہ تعالیٰ نے گنا کر بتلایا کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جس کو انسان پانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، مزین اور مرغوبات ہے اس کی۔ تو انسان کے پاس جو ہے جس چیز کی اہمیت ہوگی اور جس چیز کو یہ سمجھے گا کہ یہی کامیابی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ کوشش کرے گا اور اس کے لیے اپنی ساری توانائیاں صرف کرے گا۔ جیسا کہ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مال و دولت کما لینا ہی جو ہے اصل میں کامیابی ہے، تو ظاہر بات ہے وہ مال و دولت کے پیچھے پڑ جائے گا اور زندگی بھر اسی کے پیچھے پڑا رہے گا۔ کوئی یہ سمجھے گا کہ شہرت مجھے حاصل ہونا ہے، عزت مجھے ملنا ہے، تو پھر وہ اس کے پیچھے کوشش کرے گا۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ جنت میں جانا ہے اور جہنم سے مجھے بچنا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جس کے لیے انسان کوششیں کرتا ہے وہ سب کی سب بیکار ہیں، دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ آخرت میں، قیامت میں جو چیز پیش آنے والی ہے وہ جنت میں داخلہ اور جہنم سے دوری اگر کسی کو مل گئی تو سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا، اس کے علاوہ سارے کے سارے ناکام ہی ہیں۔ اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات اسی آیت میں بتائی ہے کہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، یہ جو ہے متاع ہے دنیا کی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے اس کی متاع ہے۔ یہ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ، اور اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس تو بہت بہترین ٹھکانہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو متاع کا لفظ استعمال کیا، وہ ساری چیزیں، نعمتیں دنیا کی گنوانے کے بعد۔ متاع کا مطلب یہ ہے کہ استعمال کرنے کی چیز، جیسا کہ آج کے زمانے میں آپ ڈسپوزیبل جسے کہتے ہیں، پلیٹ ہے یا گلاس ہے یا اور کوئی چیز ہوتی ہے، ایک وقت لیا، استعمال کیا اور اس کو پھینک دیا۔ دنیا بھی بالکل ایسی ہی آخرت کے مقابلے میں، اگر چند روز چند سال اس کو استعمال کر رہے ہیں تو بھی آخرت کے مقابلے میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے اس کا، بالکل متاع ہی۔ اس لیے متاع کہا اس کو کہ چند روزہ عارضی طور پر نفع کی چیز ہے وہ، تو اس کو متاع کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ یہ عارضی چیزیں ہیں،
یہ لطف کی اور یہ جو ہے استعمال کی چیزیں تم جو استعمال کر رہے ہو، اس کے پیچھے پڑ کر جو دائمی جو راحتیں ہیں تمہیں، وہ دائمی راحتوں کو مت بھول جاؤ۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور جو دنیا کی جو بے حیثیتی ہے، دنیا کی حقیقت جو ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھایا صحابہ کرام کو کہ ایک دفعہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزر رہے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے۔ ایک مقام پر آپ رک گئے، وہاں پر ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جو ہے پوچھا، کیا تم اس مردہ بکری کے بچے کو 1 درہم میں لینا پسند کرو گے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، یہ مردہ بکری کا بچہ ہم لے کر کیا کریں گے؟ اس کو 1 درہم میں تو کیا، مفت میں بھی اگر مل جائے تو نہیں لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ یہ دنیا کی حیثیت اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ مردار بکری کا جو بچہ ہے، اس کو کوئی لینا نہیں چاہ رہا ہے، یہ دنیا ایسی ہی ہے، مردار ہے۔ تو اس کے پیچھے اپنی ساری توانائیاں مت لگاؤ، اپنی ساری توانائیوں اور اوقات کو مت صرف کرو، بلکہ آخرت والی جو زندگی ہے، جو آگے آنے والی ہے، اس کے پیچھے کوشش کرو، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک حدیث میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ چیزوں، تکلیف دہ چیزوں اور جو ہے قربانیوں، یہ ساری چیزوں سے گھیر دیا ہے، مشکلات سے گھیر دیا ہے جنت کو، اور جہنم کو لذات سے، شہوات سے اور پسندیدہ چیزوں سے، مزے کی چیزوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف جو ہے گھیرا لگا دیا ہے، باڑ لگا دی ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہے کہ جہنم میں جانا بہت آسان ہے۔ اس کے اطراف اتنی اچھی چیزیں ہیں دنیا کی، جو لذتیں ہیں، جو مرغوبات ہیں، جو لذات ہیں اور جو شہوات ہیں، وہ سب کے سب اس کے اطراف میں ہیں۔ جنت کو پانا بہت مشکل ہے، جنت کو پانے کے لیے بہت محنت چاہیے۔ دنیا کی معمولی چیزوں کو پانے کے لیے انسان اپنی زندگی بھر کی کمائی لگا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ایک مکان بھی نصیب نہیں ہوتا، ایک گھر بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو جنت تو جو ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑھیا چیز ہے، اس کی تو کوئی قیمت لگا ہی نہیں سکتا، لا قیمت ہے وہ۔ اس کو پانے کے لیے انسان کو جو ہے پرہیزگاری کی زندگی اپنانی ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا جو ہے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لینا ہوگا اس کو، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت کو حاصل نہیں کر سکتا، جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ عمل کر لوں گا تو پھر اس کی وجہ سے میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ کوئی چاہے کتنا عمل کر لے، کتنی زندگی بھر نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے، اور کوئی برائی کا تصور تک اس کے ذہن و دل و دماغ میں نہ آئے، تو بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جو نعمتیں دے کر رکھی ہیں، وہ نعمتوں کا بدل بھی وہ نہیں دے سکتا۔ تو جنت کا بدل تو بہت دور کی بات ہے۔ دنیا کی جو نعمتیں اس کو حاصل ہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرے تک کا جو نعمتیں وہ استعمال کرتا ہے، وہ نعمتوں کا بدل بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتا اپنے عمل کی بنا پر۔ تو عمل جو کیا جاتا ہے، وہ عمل اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے اور غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہے۔ عمل سبب تو بن سکتا ہے جنت حاصل کرنے کے لیے، جنت کا مستحق بننے کے لیے، لیکن اس کی قیمت یا اس کا بدل نہیں بن سکتا۔ یہ بتانا مقصود ہے اس میں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں عمل کر کے چلے جاؤں گا، اور کسی کو غرہ اور ناز نہیں ہونا چاہیے اپنے عمل پر۔ ہاں، عمل تو کرنا ہوگا، عمل کے جو ہے بلبوتے پر عمل کی جو ہے قیمت جو ہے دے کر جنت میں نہیں جا سکتا، بلکہ عمل کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو جوش میں لایا جائے گا اور غضب کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اور اپنی رحمت فرمائیں گے، اس کی وجہ سے بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو اس میں ان تمام باتوں کا احاطہ کر دیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنت بہت ہی جو ہے مشکل ہے، اس کے لیے بہت محنتیں کرنا ہوگا۔ وہ اتنی آسان نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ مجھے کوئی بھی آزمائش میں نہ پڑنا پڑے اور میں جو چاہے کرتا رہوں، زندگی بھر اپنی مرضی اور خواہشات کی پیروی کرتا رہوں اور مجھے جنت بھی مل جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ چند عمل کر لینے کے بعد وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کہ مجھے تو جو ہے جنت ملنی ہی نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس میں بتانا مقصود ہے کہ متقیوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ ہی میں، ھدی للمتقین کہہ کر،
یعنی یہ قرآن کو جو ہے بیان کرنا شروع کرنے سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، متقی اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ پھر ان کی صفاتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ فلاں فلاں صفتیں ان میں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ایسی جو ہے کئی ایک صفتیں ان کی وہاں پر بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے۔ فلاح کا مطلب یہی ہے کہ آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابیاں نہیں ہیں۔ دنیا کی ساری کامیابیاں بھی اگر کسی کو مل جائے تو وہ اس کو فلاح نہیں کہا جائے گا، فوز نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہاں کی تو معمولی سی کامیابیاں ہیں، یہ یہیں پر رہ جانے والی ہیں۔ وہاں کی جو اصل کامیابی ہوگی اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار تذکرہ فرماتی ہیں، اور جہاں جہاں پر جنت اور نمائے جنت کا تذکرہ آپ کو ملے گا تو وہاں پر متقیوں کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ ہر جگہ آپ دیکھیں گے کہ ان المتقین فی جنات وعیون فرمایا کہیں پر، یعنی متقی ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں۔ ان المتقین فی جنات ونعیم فرمایا ایک مقام پر، متقی باغات میں ہوں گے اور نعمتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون فرمایا ایک مقام پر، متقی جو ہے گھنے سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ اس طریقے سے مختلف مقامات پر جو ہے جنت کا تذکرہ آتا ہے تو اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی جاتی ہے کہ اس میں جانے والے کون ہوں گے؟ متقی ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، پرہیزگاری کرنے والے ہوں گے، ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ اور حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوں گے، دامن بچا کر چلنے والے لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فرمایا سورہ احزاب 22 پارے میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بس وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی اگر کوئی یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ میں کامیاب کیسا ہوں گا اور مجھے جنت کیسے ملے گی اور میں جہنم سے کیسے دور ہو جاؤں گا، جیسا کہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہاری اگر کامیابی تو اصل یہی کامیابی ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور جہنم سے تم بچا دیے جاؤ، دور کر دیے جاؤ، تو پھر اس کے لیے کیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ تو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظیما۔ یہ خطبہ نکاح کے موقع پر یہ آیت بھی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس میں جو ہے بہترین پیغام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو جنت میں جانا چاہتے ہیں اور اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو پھر ان کو چاہیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں مکمل اپنے آپ کو لگا لیں، تو پھر سمجھ جاؤ کہ جو ہے اس کے ذریعے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور آخر میں آخری حقیقت جو ہے واضح فرمائی کہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ دھوکے کا سودا ہے۔ فرمایا کیسے دھوکے کا سودا ہے؟ یہاں کی ساری چیزیں دھوکہ ہی دھوکہ ہیں، جو دکھ رہی ہیں وہ ہے نہیں، اور یہ بالکل عارضی ہیں۔ جو ساری نعمتوں جس کے پیچھے انسان پھرتا ہے اور بھاگتا دوڑتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، وہ چند روزہ ہوتی ہے اور وہ ناقص ہوتی ہیں، اور جو ہے چند روزہ بھی اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنے دن اس کو استعمال کر پائے گا، اس کی زندگی بچے گی بھی یا نہیں بچے گی، وہ نعمت حاصل کر لینے کے بعد بھی اس کو وہ استعمال کرنے کے قابل رہے گا یا نہیں رہے گا، اور اگر رہے گا بھی تو وہ چیزیں جو ہے اس کے پاس رہے گی یا نہیں رہے گی، اور رہے گی بھی تو پھر وہ اچھی رہے گی یا خراب ہو جائے گی۔ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کہ یہ دھوکے کا سودا ہے۔ یہاں کا ہر چیز جو ہے غبارے کی طرح ہے کہ ایک پن مارو اور ہوا نکل گئی، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ غبارہ تھا یا کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں کی جو ہے تھوڑی سی کلفتیں، یہاں کی تھوڑی سی پریشانیاں اور مشکلوں کے بدلے میں اگر تم کو دائمی راحت مل رہی ہے تو وہ بہت اچھا سودا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور یہاں کی تھوڑی سی جو ہے عارضی طور پر لذتیں حاصل کر لیے اور مزہ حاصل کر لیے اور فائدے حاصل کر لیے، لیکن دائمی طور پر تم کو عذاب میں گھیر دیا جائے تو وہ بہت یعنی خراب سودا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، بتایا جا رہا ہے، متوجہ کیا جا رہا ہے، متنبہ اور خبردار کیا جا رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، ابھی اصلاح کر لو اپنے آپ کی، اور اس کے لیے کوشش کرو جو واقعی میں صحیح طور پر کامیابی ہے، جس کو جو ہے کامیابی کہا جا سکتا ہے۔ یہاں کی ساری کامیابیاں ہیں اس کے سامنے، چاہے کوئی چیز ہو، دنیا کے لوگ جن چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں وہ ساری کی ساری اس کے سامنے ناکامی ہے۔ کامیابی تو ایک ہی ہے کہ آخرت میں قیامت میں جانے کے بعد بندے کو جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، اس سے راضی ہو جائے، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے اور اس کو آگ سے دور کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جنت کا مستحق بنا دے اور آگ سے ہم کو دور کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔